میرا خیال ہے الیکشن جو ہے وہ آپ فروری کے آخری ہفتے یا مارچ کے پہلے ہفتے میں تب بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی بھی کوئی 2 سال کا ٹینیور پریڈکٹ کرتا ہے، کوئی 1.5 سال کا. کیبنٹ جس تیاری سے آئی ہے، جس طریقے سے چیزوں کو آ کے، کیونکہ دیکھیے کہا یہ جاتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے ہوتی ہے نگران حکومت، لیکن جس طریقے سے نگران کابینہ کے وزراء نے آ کے کاؤنٹر کیا یا ڈیفنس دیا ہے پورا صدر علوی والی ایپیسوڈ کا، تو دے مین بزنس. وہ لگ نہیں رہا کہ وہ جانے کے لیے آئے ہیں. یہ ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے آگے آپ جا سکیں گے، یہ جانا چاہیے. یہ ٹینیور وہیں تک 6 مہینے ہیں، اس سے زیادہ ہوا تو ملک کے لیے مسائل پیدا. اسپیکولیشن کیوں ہے؟ اسپیکولیشن ہم میں پچھلے 5-6 مہینے میں ہر بات پر اسپیکولیشن ہو گئی ہے. آپ جب کے پی اور پنجاب کی اسمبلی کے الیکشن تھے، اس کے بعد پھر ہر چیز پر شک شبے کا اظہار ہوتا ہے. حالانکہ وہ الیکشن بھی اگر سپریم کورٹ صحیح فیصلہ کر دیتا، بر وقت کر دیتا اور صحیح طریقے سے کر دیتا تو ہمیشہ کے لیے باتیں دفن ہو جاتی. انہوں نے نہیں کیا، اب اسپیکولیشن شروع ہو گئی. کوئی اور آپشن نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو اتنے زیادہ اکنامک مائنڈز ہیں، وائی پی ایم ایل این جب بھی آتی ہے فوکس ڈار صاحب کے اوپر ہوتا ہے، پھر ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے؟ یہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے، لیکن ہم غلط توقعات بلڈ اپ کر لیتے ہیں، خود ہی کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ یہ شخصیات کی بات نہیں ہوتی، ایک حکومت کی پرفارمنس کی بات ہوتی ہے. تو اگر حکومت پرفارم کر رہی ہو تو آپ کے حالات درست ہوتے ہیں، حکومت پرفارم نہ کرے تو فائنانس منسٹر کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ فائنانس منسٹر یہ آگے سب کچھ ٹھیک کر دے گا، یہ بات درست نہیں ہوتی. اچھا، کچھ سٹیٹس، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ تقریباً 15-16 ماہ جو ہے آپ لوگ اقتدار میں رہے، تو اگر خالی پہلے سال کا ایک کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کہ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں آئی، انفلیشن کی اگر میں بات کروں تو سی پی آئی فگرز جو ہیں 6.2% مہنگائی اس وقت تھی. ایک سال کے بعد کے جو فگرز دکھائے جاتے ہیں وہ ہیں کہ 10.5%، کوئی اباؤٹ 4% کا انکریز تھا. پی ڈی ایم کی لیڈ گورنمنٹ سر آتی ہے اپریل 2022 میں 13.4% مہنگائی تھی. اپریل 2023 میں 36.4% مہنگائی، 23% کا لیپ ہے. تو سر یہ مطلب کیا اتنا کیا غلط کیا؟ اگر پھر اس طرح سے ان ٹرمز میں اگر کمپیریزن کریں پرفارمنس کا، تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کچھ تو کر رہی تھی سر. نہیں، کچھ نہیں کر رہی تھی. یہ خرابی بلڈ اپ ہوتی ہے نا. آپ کی خرابیاں 2 وجوہات، مہنگائی 2 وجہ سے آئی. ایک تو آپ کی اکنامک پرفارمنس ڈکلائن کر رہی تھی. کیسے؟ جی، گروتھ فگرز بھی ان کے پہلے سال کے بہتر ہیں آپ کے پہلے سال کے مقابلے میں، کیسے؟ نہیں، گروتھ فگرز ایئر آن ایئر ہوتے ہیں. میں جب فرسٹ ایئر کا آپ نے گروتھ اب ملک کو تباہ کر دیں، آپ 300 بلین سے زیادہ کا آپ کی جی ڈی پی تھا، آپ نے اس کو نیچے کر دیا، تو جب اس سے کمپیئر کریں تو گروتھ آپ کو نظر آئے گی. اب اس کے بعد آپ نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنے شروع ہو گئے، آپ لوگوں کو کنٹرول نہیں کیا، اور سب سے جو سونے پہ سہاگا تھا، آپ نے پیٹرول جو ہے اس پہ سے سب پیسے بھی ہٹا دیے، تمام جو آپ نے ایگریمنٹس کیے تھے ایم ایس سے وہ بھی ختم کر دیے، اور وہ ایک ڈکلائن کا پروسیس شروع ہو گیا. اس میں آپ کا ڈالر بھی انڈر پریشر آ گیا، آپ کو روپی بھی انڈر پریشر آ گیا، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی. ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں، تو مہنگائی ایک ڈالر کی وجہ سے آ گئی. دوسرا، دنیا میں کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئی. ایک پورا سائیکل تھا جو شروع ہوا تھا 2021 کے اندر آخر میں، وہ جب 2022 میں وہ اپنے پرائم پہ تھا، اس کی وجہ سے آپ کی ہر چیز، آپ کی پیٹرول بھی بڑھ گیا، آپ کی تمام جو دیگر کموڈٹی وہ بھی بڑھ گئی، اور اس کا انفلیشن پر افیکٹ آیا. پیٹرول تو خیر اب آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اب ہم ٹائیڈ ہیں، پرابلی جو فیول پرائسز ہیں وہ تو اس کی وجہ سے بھی بڑھیں گی. لیکن سر فوڈ انفلیشن 50% کا انکریز، یہ میرا خیال ہے اٹس دا ورسٹ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو پچھلے کچھ عرصے میں ہوا. 18 میں جو ڈالر تھا وہ 105 کا تھا، اب 290 کا ہے. ہم دال بھی امپورٹ کرتے ہیں، پتی بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم فرٹیلائزر کی پرائسیں بڑھ جاتی ہیں، گیس کی پرائسیں بڑھ جاتی ہیں، بجلی کی پرائس بڑھ جاتی ہے. ہم ان پہ بھی بین لگاتے ہیں امپورٹس پہ بھی، پھر اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے. نہیں، وہ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے نا، پر آپ کو ڈالر نہیں ہوتے آپ کے پاس. یہ پورا سائیکل ہے جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے. نہیں، لیکن سر پھر سوال وہی آ جاتا ہے نا کہ یہ کیا رانگ چوائس آف پرسن ہے؟ کیونکہ پالیسی ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ خالی انڈیویجول پہ نہیں ہوتا، لیکن پالیسی اسی آفس سے لیڈ ہوتی ہے نا، چلتی ہے. رانگ چوائس آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن رانگ چوائس آف فارمنگ گورنمنٹ تھا. اصل آپ کی جو پولیٹیکل مسٹیک یہ تھی، حکومت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، بالکل نہیں آنا چاہیے تھا. عمران خان نے ملک کی معیشت تباہ کر دی تھی، جب اس کے ایفیکٹس آنے شروع ہوئے آپ نے حکومت سنبھال لی.